قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ فرما دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، تم نے اس دلیل کو جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بیان کرتا ہے حق کو، فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آپ مشرکین کو ان کے اعتراضات کا جواب دیجیے۔ پچھلی آیت میں جو بات گزری ہے وہ یہ کہ آپ ان سے فرمائیے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے ان کو یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تو اپنے رب کے فیصلے کا کاربند ہوں، میں تو صرف اسی کی اتباع کروں گا، اور اگر میں تمہاری خواہش کی اتباع کرنے لگ جاؤں تو میں تو سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اس لیے کہ مشرکین اور کفار ان کا تو کوئی کام اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، جو کام جو خواہش ان کی ہوگی وہ اللہ کی ناراضگی والی ہوگی، تو اس کی اتباع میں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی۔ اس لیے کفار مشرکین ان کی اتباع ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو یہ بھی بتا دو انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنی رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں۔ دلیل سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی سارے احتمال ہیں۔ بینۃ کا معنی قرآن بھی ہے، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے پاس اپنا کلام بھیجا ہے اس کلام کی وجہ سے میرے پاس تو مضبوط دلائل ہیں۔ قرآن مجید نے حق و صداقت کو بالکل واضح کر کے بیان فرمایا، اور اسی طرح جھوٹ کو، فراڈ کو، دھوکے کو بھی بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقائد، نظریات، اسی طرح احکام، یہ سب کچھ جب واضح بیان کر دیے، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہے۔ جب وہ دلیل آ گئی ہے تو اب اس کے بعد اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ تو عقل مندی نہیں ہے، یہ تو بالکل جہالت ہے، اور انسان خود بخود اپنے آپ کو مصیبت اور گڑھے میں ڈالنے والا ہے جو آدمی قرآن مجید ہوتے ہوئے بھی دوسرے راستے پر چلے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، بلکہ تصدیق کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو اپنی خواہش کی بات نہیں کرتا، خواہش کی اتباع نہیں کرتا، میں وہ بولتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آ رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ دوسری بات، بینہ سے مراد معجزات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، 3000 سے زیادہ معجزات تو صحیح احادیث سے ثابت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور ان معجزات کو بھی بینات فرمایا، ان فی ذلک لآیات فرمایا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل ہے کہ آپ حق و صداقت پر ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر آپ دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو پھر وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ بینہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے،
جیسے قرآن مجید میں سورۃ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ تأتیہم البینہ رسول من اللہ، تمہارے پاس بینہ آ چکی، یعنی اللہ کے رسول آ چکے۔ تو بینہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح حق کو واضح کر کے بیان فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اس آدمی کو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے۔ تو یہاں بینہ قرآن مجید اور دین کو نور قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں جو گمراہی، ضلالت، شرک و بدعات ہے ان کو ظلمات قرار دیا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو قرآن ہے یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو ایک آدمی بالکل روشنی میں زندگی گزار رہا ہو، اس کے سامنے سب کچھ ہے، نقصان دینے والی چیزیں بھی اس کو نظر آ رہی ہے، نفع پہنچانے والی چیزیں بھی اس کو نظر آ رہی ہے، تو وہ ہرگز نقصان پہنچانے والی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یا روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی قرآن مجید کے طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں، وہ اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے، اور وہ اس کو کسی شک اور شبہ کا ہرگز شکار نہیں ہوتا، بالکل سکون میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہو تو وہ آدمی کیسے گمراہی کی طرف جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے بالکل روشنی پر ہوں۔ وکذبتم بہ، تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، مشرکین کہتے تھے کہ فاتی بہ ان کنت من الصادقین، آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات نہ مانی تو ہمارے پاس عذاب آئے گا جیسے پچھلی قوموں کے پاس آیا تھا، تو پھر وہ لے آؤ، وہ ہمارے اوپر پتھر برسیں، ہمارا یہ جو گھر ہیں، مکان ہیں، ان کو زلزلہ گرا دے، ہمیں فلاں مصیبت آ جائے، اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں۔ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، اتنا بڑی جرت، غلط راستے پر رہ کر بھی۔ تو فرمایا آپ ان کو فرما دیجئے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، ان الحکم الا للہ، فیصلے تو اللہ کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم و رحم فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں اتارا۔ کل ہم حدیث پڑھ رہے تھے مشکوٰۃ شریف میں، فرمایا کہ ہمیشہ آپ ہمیشہ ہر نبی کی قوم اور امت تب ہلاک ہوئی جب نبی وہاں موجود تھے، ہلاک ہو گئی۔ نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس نبی کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہو رہا تھا کہ میں حق پر ہوں، جو باطل ہے یوں ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے تھے وہ بھی صحیح راستے پر تھے۔ کبھی بھی نبی کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت پر ایسا عذاب نہیں آیا جس سے پوری امت ساری ہلاک ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اجماعی طور پر پوری امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو قوم کسی گمراہی میں مبتلا ہوگی اس کو کوئی نہ کوئی عذاب کی صورت پہنچتی رہے گی، کوئی مصائب، تکالیف، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ تو فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان کرتا ہے، یا یقص یقضی کے معنی میں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا حق کے ساتھ کرتا ہے، وہ ظلم ہرگز نہیں کرتا، وہو خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اگر اس نے عذاب کو اس امت سے مؤخر کر دیا ہے آخرت کے لیے تو یہ اس کا بہترین فیصلہ ہے، اس نے موت تک ہر بندے کو مہلت دے رکھی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ آیت دعوت دے رہی ہے کہ ہمارے پاس بینہ موجود ہے، دلیل موجود ہے، قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صورت میں ہمارے پاس واضح دلائل موجود ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم اپنی خواہشات کی اتباع کر کے یہود و نصارہ، مشرکین، ان کے راستے پر چل پڑیں تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ہمیں سب راستے چھوڑ کر صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ فیصلے کرے گا، بہترین فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل، فرما دیجئے، انی علی بینۃ، میں بالکل دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ،
اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ، الا للہ، مگر اللہ ہی کے پاس۔ یقص الحق، وہ حق کو واضح بیان فرماتا ہے۔ وہو خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔